بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 سالہ معصوم فاطمہ عبداللہ کا جنازہ ہے، جو ان 32 لبنانی شہریوں میں سے ایک ہے جو پچھلے 2 دنوں میں صہیونیوں کے لبنان میں سائبر حملوں کے نتیجے میں پیجرز اور واکی ٹاکی کے بیک وقت پھٹنے کے واقعات میں شہید ہوئے ہیں۔ عمومی خیال یہ ہے کہ یہ دھماکے ان آلات کی بیٹریوں کے پھٹنے سے رونما ہوئے، مگر ماہرین کی آراء اس سے مختلف ہیں۔ غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ میں حماس کی حمایت میں لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹوں اور میزائلوں کے حملوں میں صہیونی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کے جواب میں، جہاں اسرائیل نے لبنان کے ساتھ سرحد پر فوج جمع کرنا شروع کر دی ہے اور کسی بھی وقت لبنان کی سرحد کے اندر بڑی کارروائی کا اندیشہ ہے، ساتھ ہی منگل اور بدھ کو باہمی رابطوں کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرانک آلات سمیت دیگر آلات کی ہزاروں کی تعداد میں بیک وقت پھٹنے سے اب تک 32 افراد شہید اور 4000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران لبنان میں الیکٹرانک آلات کے پھٹنے کے واقعات پر، جہاں حزب اللہ ملیشیا کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہاشم صفی الدین کا کہنا ہے کہ لبنانی گروپ بڑے پیمانے پر حملوں کا جواب خصوصی سزا کے ساتھ دے گا، کیونکہ اب ہم دشمن کے ساتھ ایک نئے تصادم میں ہیں۔ وہیں عالمی سطح پر الیکٹرانک آلات کے بطور دھماکہ خیز مواد استعمال کی مذمت کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی قانون اور عالمی امن کے لیے کام کرنے والے اداروں نے اپنے مذمتی بیانات میں کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت بوبی ٹریپس پر پابندی ہے، جبکہ شہریوں کے زیر استعمال کسی چیز کو ہتھیار بنانا سختی سے ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والگر ٹرک نے بڑے پیمانے پر ہونے والے دھماکوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مذموم کارروائیوں سے پورے لبنان میں خوف و دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ لبنان میں پچھلے 2 دنوں میں ہونے والے الیکٹرانک آلات کے پھٹنے کے معاملے نے متعدد نظریات کو جنم دیا ہے کہ ان آلات کو کس طرح سبوتاژ کیا گیا۔ اگرچہ دھماکوں کے لیے استعمال کیے گئے طریقہ کار کی ابھی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاہم زیادہ تر بحث کا مرکز اس خیال کے گرد ہے کہ ان آلات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹریاں زیادہ گرم ہو کر پھٹ جاتی تھیں، مگر ماہرین نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹریاں جل تو سکتی ہیں مگر پھٹ نہیں سکتی، تاکہ ان کے ساتھ کوئی اور حرکت نہ کی گئی ہو۔ ماہرین کی جانب سے آلات کے پھٹنے کے وجوہات کے حوالے سے اس وقت تک 3 نظریات سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے مقبول ترین یہ ہے کہ پھٹنے والے آلات میں انہیں بنائے جانے کے دوران دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا گیا تھا۔ حزب اللہ نے 4 ماہ قبل تائیوان کی ایک کمپنی سے 5000 واکی ٹاکی خریدے تھے۔ خیال ہے کہ ان کی تیاری کے دوران اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ان میں دھماکہ خیز مواد نصب کروا دیا ہو۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پھٹنے والے آلات کی سپلائی چین میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ سیکورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے حزب اللہ تک پہنچنے سے بہت پہلے ان آلات تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ تخریب کاری مینوفیکچرنگ یا ڈسٹریبیوشن کے مراحل کے دوران ہوئی تھی، جس سے اسرائیل کو بغیر کسی سراغ کے ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع ملا۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان آلات کے ساتھ جسمانی چھیڑ چھاڑ کی بجائے الیکٹرانک سگنل یا ریڈیو فریکوینسی کا استعمال کرتے ہوئے دور سے دھماکہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کے ایک گروپ نے رائے دی ہے کہ دھماکہ ریڈیو فریکوینسی یا الیکٹرانک سگنل سے کیا گیا ہوگا۔ انہیں شبہ ہے یہ سائبر یا ریڈیو فریکوینسی سگنل کے ذریعے فعال ایک جان بوجھ کر کی گئی جسمانی خرابی کا نتیجہ تھا۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی، لاہور۔